فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پیارے دوستوں، پیارے بہن بھائیوں، حسین شناسی جیسی خوبصورت کتاب کے ساتھ میں ہوں کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے آپ کی ریڈر نصرت حسن، اور اس خوبصورت کتاب کو پڑھنے کے لیے میں جتنی بے چین ہوں شاید آپ بھی اتنے ہی سننے کے لیے بے چین ہوں۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج سے کتاب حسین شناسی، جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ محمد یزدی، اور کتاب کے خوبصورت ٹائٹل کے اوپر حسین شناسی کی خوبصورت ہیڈنگ کے نیچے لکھا ہے آمریت اور ظلم کے خلاف حسین کا جہاد۔ 173 صفحات پر مشتمل اس خوبصورت کتاب کے دوسرے صفحے پر لکھا ہے حسین شناسی، آمریت الظلم کے خلاف حسین کا جہاد، تالیف آیت اللہ محمد یزدی، اور پھر اس کی اشاعت کے ادارے کا نام لکھا ہے یکے از مطبوعات دارالثقافہ الاسلامیہ الپاکستان۔ کتاب کے دوسرے صفحے کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس پہ لکھا ہے جملہ حقوق محفوظ ہیں، نام کتاب حسین شناسی، تحریر آیت اللہ محمد یزدی، ترجمہ محمد خالد فاروقی، نظر ثانی سید حیدر زیدی، کتابت سید جعفر صادق، ناشر دارالثقافہ الاسلامیہ پاکستان، تعداد 2000، تاریخ اشاعت ذی الحجہ 1408 جولائی 1987، طبع دوم رجب المرجب 1411 ہجری جنوری 1991 عیسوی، اور تعداد 3000۔ تیسرے صفحے پر لکھا ہے انتصاب، شہدائے کربلا کے نام کہ جنہوں نے اپنا مقدس لہو دے کر آمریت اور ظلم کے مقابل پرچم اسلام کو سربلند کیا۔ اگلے صفحے پر لکھا ہے اے لوگوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ایسی حکومت کو دیکھے جس نے ظلم و جور کو اپنا شعار بنا لیا ہو، قوانین الہی میں تجاوز کرتی ہو، خدائے بزرگ و برتر کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو درہم برہم کر رہی ہو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برخلاف عمل پیرا ہو، اور خدا کے بندوں کے ساتھ ظالمانہ اور جابرانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہو، تو اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے گفتار و کردار سے اس کے ظلم و ستم اور گناہ کا سدے باب کرنے کی کوشش کرے۔ جو کوئی یہ فرض پورا نہ کرے تو خداوند قدوس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس شخص کو اس حکومت کے ارکان کے ساتھ عذاب میں مبتلا کر دے، اور اس کے ساتھ بریکٹ میں لکھا ہے امام حسین کے ایک خطبے سے اقتباس۔ آگے لکھا ہے فہرست، اور اس میں پہلے نمبر پہ ہے عرض ناشر صفحہ نمبر 11 پہ، مقدمہ صفحہ نمبر 13، مجلس کا اہتمام کرنے والے بریکٹ میں لکھا ہے بانی مجلس صفحہ نمبر 16، مجلس میں شرکت کرنے والے سامعین صفحہ نمبر 24، مجلس کا سربراہ یعنی خطیب بریکٹ میں لکھا ہے صفحہ نمبر 26، آؤ حسین ابن علی کو پہچانے صفحہ نمبر 37، اسلام میں پہلا ولی عہد صفحہ نمبر 39، محافظین عدالت صفحہ نمبر 46، انسانوں کی سرنوشت صفحہ نمبر 54، ولی عہد کو خلافت مل گئی صفحہ نمبر 66، حسین علیہ السلام نے کیوں قیام کیا صفحہ نمبر 67، ایک مسئلے کی تحقیق صفحہ نمبر 68، ایک مسئلے کا جواب صفحہ نمبر 70، ان سوالوں کا جواب کیا ہے صفحہ نمبر 74،
حسین علیہ السلام اور نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گناہ گار امت، صفحہ نمبر 76۔ قیام حسین علیہ السلام کی دلیل، صفحہ نمبر 82۔ ایک نقطہ، صفحہ نمبر 84۔ باپ اور بیٹے کی حکومت کا فرق، صفحہ نمبر 88۔ قیام حسینی علیہ السلام کا آغاز ہوتا ہے 103 صفحے پر۔ حسین علیہ السلام عزم کر لیتے ہیں، صفحہ نمبر 109۔ حسین علیہ السلام مدینے سے روانہ ہوتے ہیں، صفحہ نمبر 119۔ حسین علیہ السلام مکے میں داخل ہوتے ہیں، صفحہ نمبر 120۔ کوفے میں آزادی کی لہر، صفحہ نمبر 122۔ کوفہ حسین علیہ السلام کو دعوت دیتا ہے، صفحہ نمبر 125۔ حسین علیہ السلام کا مقصد اور دعوت کا جواب، صفحہ نمبر 127۔ نمائندہ کا انتخاب ایک آزمائش، صفحہ نمبر 133۔ نمائندہ حسینی علیہ السلام کوفے میں 137۔ کوفے سے 2 خطوط، صفحہ نمبر 137۔ نمائندہ حسین علیہ السلام کی رپورٹ کا اثر، صفحہ نمبر 138۔ آخر یہ کیسی سیاست ہے، صفحہ نمبر 140۔ بے وقت روانگی، صفحہ نمبر 142۔ یزید کے نام کوفے سے خط، گورنر کا انتخاب اور انقلاب کوفہ، صفحہ نمبر 146۔ یزید کا نمائندہ کوفے کی طرف، صفحہ نمبر 154۔ گورنر شیطانی منصوبوں کے ساتھ کوفہ پہنچتا ہے، صفحہ نمبر 155۔ نیا گورنر کوفہ کو حسین علیہ السلام سے واپس لیتا ہے، صفحہ نمبر 159۔ نظام جاسوسی کی تشکیل، صفحہ نمبر 160۔ ظالمانہ سیاست، صفحہ نمبر 163۔ ایک جاسوس کی کامیابی، صفحہ نمبر 166۔ آزادی کی راہ میں 2 قربانیاں، صفحہ نمبر 169۔ گورنر شیطان کے روپ میں، صفحہ نمبر 175۔ انقلاب کوفہ کی آخری موج، صفحہ نمبر 181۔ تیسرا فدائی، صفحہ نمبر 191۔ استبداد کے خلاف سب سے بڑی جدوجہد، 194۔ مختلف جوابات، صفحہ نمبر 196۔ ایک منطقی جواب، صفحہ نمبر 202۔ بصرہ کے دوستوں کو حسین علیہ السلام کی دعوت، صفحہ نمبر 204۔ ایک ناگوار خبر، صفحہ نمبر 206۔ آخری منزل، صفحہ نمبر 211۔ ایک دائمی پڑاؤ، صفحہ نمبر 218۔ دوستوں کی وفاداری، صفحہ نمبر 219۔ آخری خط اور پیغام رساں کی موت، صفحہ نمبر 220۔ آئیے ہم کوفہ چلیں اور واپس آ جائیں، صفحہ نمبر 223۔ لالچ اور اندھاپن، صفحہ نمبر 230۔ کربلا کی طرف چلیں، صفحہ نمبر 237۔ کربلا کی فضا، صفحہ نمبر 238۔ کیسی روشن رات اور کیسا تاریک دن، صفحہ نمبر 243۔ دختر علی علیہ السلام حسین علیہ السلام کی تحریک کو آگے بڑھاتی ہیں، صفحہ نمبر 249۔ زینب کے قدم بقدم، صفحہ نمبر 251۔ دختران علی علیہ السلام نے کوفے کو ہلا کر رکھ دیا، صفحہ نمبر 253۔ دوسرا موقع، صفحہ نمبر 259۔ مجرم کا اعتراف، صفحہ نمبر 266۔ خدا چاہے تو دشمن بھی خیر بن جاتا ہے، صفحہ نمبر 269۔ ایک نابینا کی جرت، صفحہ نمبر 271۔ لمحہ فکریہ، صفحہ نمبر 276۔ یزید سے ہدایت طلبی، صفحہ نمبر 278۔ شاہانہ مجلس، 280۔ دختر علی علیہ السلام نے دربار کو تسخیر کر لیا، صفحہ نمبر 284۔ آپ کا فیصلہ، صفحہ نمبر 292۔ سیاست بدل گئی، صفحہ نمبر 295۔ یہ قافلہ مدینہ واپس پہنچتا ہے، صفحہ نمبر 302۔ مدینہ سوگوار ہے، صفحہ نمبر 305۔ قافلہ کربلا کی سوغات، صفحہ نمبر 309۔ روشن خیال حضرات کے حسین علیہ السلام پر اعتراض، صفحہ نمبر 311۔ روشن خیالوں کے لیے روشن جواب، صفحہ نمبر 313۔ تقدس مآب لوگ حسین علیہ السلام کے لیے شبہات پیدا کرتے ہیں، صفحہ نمبر 318۔ تقدس مآبوں کو حسین علیہ السلام کا جواب، صفحہ نمبر 322۔ ایک چھوٹی سی علمی بحث، صفحہ نمبر 325۔ اور سب سے آخری میں ہے چند اشعار، صفحہ نمبر 338۔ یہاں پہ یہ فہرست تمام ہوئی، ہم پڑھتے پڑھتے صفحہ نمبر 9 پر پہنچ چکے ہیں، اور اس کے بعد صفحہ نمبر 10 پہ لکھا ہے ایک حاشیے کے اندر،
اسلام اور اسلامی اصولوں کو زندہ کرنے کے لیے میں اس شہر میں آیا ہوں۔ عدل و آزادی کا نظام قائم کرنے کے لیے میں مارا مارا پھر رہا ہوں۔ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ ظالموں اور جابروں کے نظام کو ڈھا کر اور ان کے ظلم و ستم کے محلات کو ویران کر کے انصاف اور آزادی کو زندہ کروں۔ میں یہاں آیا ہوں صرف اس لیے کہ لوگوں کو ظلم کے چنگل سے نجات دلا کر اسلام کو سقوط سے بچاؤں۔ اس کے اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیے عرض ناشر۔ زیر نظر کتاب آیت اللہ محمد یزدی کی فارسی تصنیف بیعید حسین ابن علی علیہ السلام رابشناسیم کا اردو ترجمہ ہے۔ یہ لکھا ہے رے الف بے شین نون الف سین یہ میم کا اردو ترجمہ ہے۔ دارالثقافت الاسلامیہ کی آغاز سے ہی یہ کوشش رہی ہے کہ اردو خواں قارئین خصوصاً نوجوانوں کے لیے ایسا لٹریچر تیار کیا جائے جو اسلام کی حقیقی تعلیمات اور مقاصد کا شارح ہو اور نئی نسل کے لیے حقائق و معارف اسلامی کو سلیس زبان میں پیش کیا جائے۔ نیز اسلامی تاریخ کے واقعات اور تاریخ ساز شخصیات کی سیرت و کردار کو اس طرح پیش کیا جائے کہ دور حاضر میں مسلمانان عالم ان شخصیات کے کردار و افکار سے ہی آگاہی حاصل کر سکیں اور اسی کی روشنی میں روزمرہ پیش آنے والے انفرادی اور اجتماعی مسائل کو حل کریں۔ یہ کتاب بھی اسی ضرورت اور سوچ کے پیش نظر تیار کی گئی ہے۔ فاضل مصنف نے اس کتاب میں واقعہ کربلا کے حقیقی عوامل اور اسباب بیان کرتے ہوئے ان حالات میں امام حسین کے لائحہ عمل پر بحث کی ہے۔ اس دور کی سیاست اور امام علیہ السلام کے لائحہ عمل کو آسان، عام فہم اور جدید اصطلاحات کے ساتھ پیش کیا ہے۔ کہیں بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ 1400 سال قبل کے کسی تاریخی واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فاضل مصنف نے کتاب کے مقدمے میں عزاداری امام مظلوم علیہ السلام کی اہمیت اور اس کے مقاصد پر روشنی ڈالی ہے اور اس سلسلے میں نہایت تلخ حقائق کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے تدارک اور عزاداری کے حقیقی مقاصد کی طرف اشارہ کیا ہے۔ امید ہے محترم قارئین کتاب سے متعلق اپنی آراء و تجاویز سے آگاہ فرمائیں گے۔ ناشر۔ یہ ہو گیا یہاں پہ ختم ناشر، اور اب آگے ہے مقدمہ، صفحہ نمبر 13۔ وہ خالق کائنات بے پایاں تعریف کا سزاوار ہے جس نے زندگی کو اسرار و علوم سے بھر دیا اور اس زندگی کے حامل انسان کو اپنی مخلوقات میں سے سب سے زیادہ اسرار آمیز مخلوق بنایا اور آدم علیہ السلام کے سب سے بہترین فرزند محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے انتہا درود کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو اس عالم نور و سعادت کی راہ دکھائی جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 جانشینوں پر جن میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے دور میں انسانیت کو تباہی کے خطرناک راستوں پر جانے سے بچایا، اور سلام خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونہار فرزند حسین ابن علی علیہ السلام پر کہ جس نے ظالموں کے خلاف جنگ کو اس کی انتہا تک پہنچایا۔ یہ کتابچہ اسی مبارک نام کی وجہ سے وجود میں آیا۔ صفحہ نمبر 14۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج کے اس دور میں علمی اور اجتماعی کام تجربات اور اعداد و شمار کی بنیاد پر شروع کیے جاتے ہیں اور ان کا صحیح نتیجہ مطلوب ہوتا ہے، اور یہ عمل نتیجہ جس قدر واضح اور کامل ہوتا ہے اسی قدر انجام پانے والے کام کی اہمیت اور افادیت کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ بچپن میں جو اجتماعی کام میں نے دیکھے ان کا تعلق روضہ یا تعزیے کی مجالس سے ہے۔ ان مجالس کے مناظر کی اولین یادیں ابھی تک میرے قلب و دماغ پر مرقسم ہیں۔ میری طرح اس ملک کے اکثر افراد بچپن میں اس طرح کے مناظر دیکھ چکے ہیں۔ ان دنوں اور اس وقت کے حالات میں روضوں اور تعزیوں کو ہم ایک تماشا
اور سرگرمی کے سوا اور کچھ نہیں سمجھتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ ہمارے احساسات اور جذبات بیدار ہوتے چلے گئے اور کبھی کبھی رنجیدہ ہو کر ہم بہت روتے تھے۔ بعد میں گریہ زاری کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا کہ اس کا مطلب اور مقصد کیا ہے۔ ہمارے مخالف و موافق بحثیں بھی آئیں جو اس موضوع پر دین اور صلاح و فلاح کے نقطۂ نظر سے کی گئی تھیں، لیکن آج ہم اس اہم اجتماعی مسئلے پر ذرا تفصیل سے غور کرنا چاہتے ہیں اور اس مسئلے سے متعلق ان باتوں کا جائزہ لینا چاہتے ہیں جن سے سال بھر کے دوران اور خصوصاً محرم اور سفر کے مہینوں میں واسطہ پڑتا رہا ہے۔ ہم اصولی طور پر یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اس طرح کی مجالس اور ان مجالس میں بیان کی جانے والی اس نوع کی باتوں کا اصل مقصد اور ہدف کیا ہے۔ کیا ان اجتماعی مظاہروں، تنظیموں، جلسوں اور روزوں کا کوئی ہدف ہے، یا یہ محض ایک رواج ہے جس کے لوگ عادی ہو چکے ہیں؟ محرم و سفر کے ان 2 مہینوں میں ملک بھر میں جو شور و ہنگامہ برپا ہوتا ہے، جس سے اجتماعی کام متاثر ہوتے ہیں، تو آخر اس کا کوئی مقصد اور ہدف بھی ہے۔ ان 2 مہینوں کے دوران تمام شہروں، ان کی گلیوں اور شاہراہوں، خصوصاً دارالحکومت میں جو اجتماعی جلوس اور سرگرمی نظر آتی ہے، اس کا تعلق محض ایک سادہ مذہبی معمول اور بے روح عادت و رسم سے ہے، یا اس کے پیچھے کوئی مفہوم اور جاندار نظریہ کار فرما ہے؟ اس موقع پر جو جلسے منعقد ہوتے ہیں، جو عزاداری کی جاتی ہیں اور جو روپیہ اور وقت صرف کیا جاتا ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ ان مجالس میں جو قابل احترام اشخاص شریک ہو کر تقریریں کرتے ہیں اور نوحہ سرائی کرتے ہیں اور خود کو خستہ و بے آرام کرتے ہیں، تو اس ساری محنت اور تھکاوٹ کی غرض و غایت کیا ہے؟ مرثیہ خوان سارے سال جن کا کام مرثیہ خوانی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ کام ان کے لیے کم زحمت اور زیادہ آمدنی والا ہے، یا یہ زیادہ مشقت اور کم آمدنی والا، یا اس کام کا کچھ دوسرا حساب بھی ہے؟ آخر میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ حسین ابن علی علیہ السلام کون ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا شور اور ہنگامہ برپا ہوتا رہتا ہے، اور وہ اپنی زندگی میں کس ہدف اور مقصد کے لیے جد و جہد کرتا رہا ہے۔ بات جب یہ طے پائی کہ کام کو تجرباتی انداز میں شروع کر کے صحیح نتیجہ حاصل کیا جائے، تو یہ مناسب ہوگا کہ ہم ان لوگوں سے فرداً رابطہ قائم کریں جو بڑی سرگرمی کے ساتھ اس قسم کی مجالس ترتیب دیتے ہیں اور تنظیمیں قائم کرتے ہیں۔ کسی بھی مجلس کے 3 اہم رکن ہوتے ہیں۔ نمبر 1، مجلس کا اہتمام کرنے والے بانی مجلس۔ نمبر 2، مجلس میں شرکت کرنے والے سامعین۔ اور نمبر 3، مجلس کا سربراہ یعنی خطیب۔ مجلس کا اہتمام کرنے والے بانی مجلس، یہ ہے ہیڈنگ، جس کے ذیل میں کچھ اس طرح لکھا ہے۔ سب سے پہلے ہم مجالس کے منتظمین سے بات کرتے ہیں جو شہروں میں محلات سے لے کر دیہات کی جھونپڑیوں تک مجلس برپا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان کے نظریات و خیالات سے آگاہی حاصل کر کے اعداد و شمار کے ذریعے کسی نتیجے پر پہنچنا مناسب رہے گا۔ ہم نے صف اول کی ایک شخصیت سے رابطہ قائم کیا اور ان سے دریافت کیا، جناب آپ یہ جو مرثیہ خوانی کی مجلسیں ترتیب دیتے ہیں، تو اس سے آپ کی غرض و غایت کیا ہوتی ہے؟ تو وہ جواب میں فرماتے ہیں، ایران ایک اسلامی مملکت ہے، اس ملک میں تشیع کو غلبہ اور اکثریت حاصل ہے، اس سرزمین کا رسمی مذہب جعفری ہے، خصوصاً ان ایام میں جبکہ پورے ملک کے لوگ سوگوار ہیں اور جگہ جگہ مرثیہ خوانی کی مجالس منعقد ہو رہی ہیں۔ اس مملکت کے صدر مقام میں واقع اداروں اور انجمنوں کو بھی اس سرگرمی میں حصہ لینا چاہیے۔ ہر ملک کے رہنما اور بااثر لوگ اپنی ملت کی خوشی و غم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، اور یہی دستور ہے۔
بس یہ خلاصہ اور روح ہے اس بات کی جو مجالس کے منتظمین نے ہمارے اس سوال کے جواب میں کہی ہے۔ الفاظ اور عبارت کے کم و بیش اختلاف کے ساتھ مختلف شخصیتوں نے تقریباً یہی جواب دیا ہے۔ آپ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ اس طرح کی مجالس میں کس طرح کے مضامین بیان کیے جاتے ہیں۔ اگر وائز رونے رلانے سے بالا تر ہو کر حسین علیہ السلام کی سیرت، حسین علیہ السلام کے افکار، حسین علیہ السلام کے اخلاق اور حسین علیہ السلام کے مقدس ہدف کا ذکر کرتا ہے تو ممکن ہے سامعین اکتانے لگے اور مجلس میں بے چینی پھیلانے کا سبب بنے۔ اس ساری بحث کا جو نتیجہ اعداد و شمار کی صورت میں سامنے آتا ہے وہ یہ ہے: 90% محض رسومات اور تکلفات اور حسین ابن علی کے ساتھ تعلق صرف 10%۔ اب ہم ایک دوسرے طبقے کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ معززین اور شرفاء ہیں جو صف اول سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم ان کی مجالس کی وضع قطع کو زیر بحث نہیں لائیں گے کیونکہ یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ آپ خود ان محلات میں منعقد ہونے والی مجلسوں کا تصور اپنے ذہن میں قائم کر سکتے ہیں۔ ہم نے اس طبقے سے تعلق رکھنے والے ایک معزز سے پوچھا، آپ مرثیہ خوانی کا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ مجالس کی تشکیل سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ اگر معززین کی بڑی عزت کی جائے اور وہ ناراض نہ ہوں تو ہمارے اس سوال کے جواب میں وہ کچھ اس طرح کی باتیں ارشاد فرمائیں گے: کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ہم بھی حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم بھی تمام مسلمانوں اور اہل تشیع کی طرح سوگواری کے ان ایام میں مجالس کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ اپنی طرف سے امام کی خدمت میں دلی جذبات کا اظہار کر سکیں۔ ان مجالس میں بھی حسین علیہ السلام کی تعلیم و تربیت کے عظیم مکتب اور آپ کی پاکیزہ زندگی کے طور طریقوں کا کوئی ذکر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خواتین و مرد تمام سامعین بے مزہ ہوں گے۔ اگر وہ اپنی بدمزگی کا اظہار زبان سے نہیں کریں گے تو دل ہی دل میں ضرور اس کا گلہ کریں گے۔ خطیب اور مرثیہ خوان کو بھی بڑی استادی اور مہارت سے کام لینا پڑتا ہے۔ وہ عجیب و غریب مطالب اور رنگا رنگ مضامین کو درویشوں اور عارفوں کے ارشادات میں لپیٹ کر اور خوش الحانی کے ساتھ موقع بموقع اشعار سنا کر پیش کرتا ہے، اور حسین ابن علی علیہ السلام کے مقصد اور ہدف سے تعلق رکھنے والی باتوں سے اسے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اس کا نتیجہ اعداد و شمار کی صورت میں کچھ اس طرح سامنے آتا ہے: 70% ماحول کا دباؤ اور زمانہ سازی، حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ تعلق 30%۔ معززین اور شرفاء کے طبقے سے نکل کر اب ہم مقتدر اور سرمایہ دار افراد سے رابطہ قائم کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں، جناب آپ کی جانب سے مرثیہ خوانی اور محفلوں کے انعقاد کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو ان کی جانب سے کچھ اس طرح کا جواب ملتا ہے: شیعان حسین علیہ السلام کا یہ فرض ہے کہ امام علیہ السلام کی یاد میں جلسے کریں۔ آج ہم حسین علیہ السلام کی اسی طرح مدد کر سکتے ہیں اور حسین علیہ السلام اور مکتب حسین علیہ السلام سے دنیا کو روشناس کرا سکتے ہیں۔ انہی مجلسوں کے ذریعے دین مقدس اسلام کی تبلیغ اور ترویج ہوتی ہے۔ اس جواب کا مدعا یہ ہے، چونکہ ان کے احباب اور ساتھی مرثیہ خوانی کرتے ہیں اس لیے انہیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ احباء و اعزاء ٹیلی ویژن رکھتے ہیں، ریڈیو رکھتے ہیں، اس لیے یہ چیزیں ان کے پاس بھی ہونی چاہیے۔ وہ گرمی کا موسم گزارنے کے لیے باغ رکھتے ہیں، جدید ماڈل کی کار رکھتے ہیں، اس لیے انہیں بھی رکھنی چاہیے اور مالی حالت کا خیال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح احباب و رفقا مرثیہ خوانیاں کرتے ہیں، اس لیے ان پر بھی لازم ہے کہ ان کا اہتمام کریں۔ اس جواب کا مدعا یہ ہے کہ ان کے احباب اور ساتھی مرثیہ خوانی کرتے ہیں، اس لیے انہیں بھی مرثیہ خوانی کرنی چاہیے۔ البتہ ان لوگوں کی مجالس سے مرثیہ خوانی میں اسلامی زندگی کی راہ و رسم اور اخلاقی ضابطوں کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔
خصوصاً تجارت اور لین دین سے متعلق اسلامی احکام زبان پر نہیں لانے چاہیے۔ ان کے گھر، دفتر اور بازار کے طور طریقوں کے بارے میں زبان نہیں کھولنی چاہیے۔ معاملات سے متعلق اسلامی احکام جیسے سود اور سود خوری، اس کا نام بھی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ آج کے بازار میں ایسی ہی تمام باتوں کا چلن ہے۔ اس جائزے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے 70% ماحول، احباب اور خاندان کا لحاظ۔ مرثیہ خوانی کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے، اور حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ تعلق 30%۔ اب ہم اپنے معاشرے کے ایک دوسرے طبقے میں پہنچتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، جناب آپ مرثیہ خوانی کی مجلسیں کیوں برپا کرتے ہیں؟ آپ کی مالی حالت تو کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے۔ خدا نے آپ سے اس کا مطالبہ نہیں کیا۔ جو چراغ کسی گھر میں جل رہا ہے مسجد کے لیے حرام ہے۔ مرثیہ خوانی پر آپ جو کچھ صرف کرتے ہیں اسے اپنی ضروریات پر خرچ کریں۔ اس طبقے کا بالعموم جواب یہ ہوتا ہے، آباء و اجداد کی طرف سے ہمیں جو ترکہ ملا ہے بہتر ہے کہ وہ مرثیہ خوانی پر صرف ہو۔ اس ترکے کے ہم نگراں ہیں۔ اس کام کے لیے جو بجٹ مقرر ہے اسی کے ذریعے ہم اس مجلس کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ اس طبقے کے لوگ جو مجلس منعقد کرتے ہیں ان میں ہر قسم کی باتیں ممبر سے کہی جاتی ہیں، البتہ وقف اور اس کے سلسلے میں اسلام کے احکام کو زبان پر نہیں لایا جاتا، اور شریعت کے خلاف وقف میں تصرفات کے موضوع کو نہیں چھیڑا جاتا۔ تول میں کمی بیشی اور وقف خواری کے نقصانات کی بات ان کی طبیعت پر ناگوار گزرتی ہے، اس لیے ایسی کوئی بات نہیں کی جاتی۔ اس کے برعکس تشکر و تحسین کی جاتی ہے کہ یہ لوگ ان حالات میں اس قدر وقف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، وقف کے ضابطوں کی محض خانہ پوری کے لیے پابندی 80%، حسین علیہ السلام کے حقیقی مکتب سے وابستگی حتیٰ کہ شعبہ اوقات میں بھی صرف 20%۔ اس طبقے سے نکل کر اب ہم بقیہ طبقوں خصوصاً دیہات کے باشندوں میں جاتے ہیں، یا ہفتہ وار زنانہ و مردانہ مجالس سے مرثیہ منعقد کرنے والوں سے ملتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں، آپ لوگ یہ مرثیہ خوانی کیوں کرتے ہیں؟ تو بالعموم ان کا جواب یہ ہوتا ہے، ہم اپنی مصیبتوں کے ٹلنے اور بیماروں کی صحت یابی کے لیے نذر مانتے ہیں۔ مرثیہ خوانی اور مجالس توسل کا برپا کرنا ہمارے گھر اور ہماری زندگی میں برکت کا سبب بنے گا۔ بعض لوگوں کے نزدیک مرثیہ اور مجلس توسل نیک شگون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ ان مجالس میں بحث و گفتگو نہیں ہوتی، صرف چند قطعات شعر یا نثر خوش الحانی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے تاکہ سامعین گریہ کریں اور استفادہ کر سکیں، خواہ وہ اپنی تکالیف اور مصیبتوں ہی پر کیوں نہ رو لیں۔ بس بیان کرنے والے کو ایسی باتیں کہنی چاہیے کہ سامعین کو رونا آ جائے یا اہل فن کی زبان میں مجلس پر چھا جائے۔ اور بعض کے نزدیک صدائے گریہ ابا عبداللہ علیہ السلام کی قبر تک پہنچ جائے۔ اس مجلس میں تربیت کی بات کرنے کا کوئی موقع نہیں، احکام و اخلاق اسلامی کے ذکر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ بحث و گفتگو کی جگہ نہیں ہے۔ آخر ہر کام کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، اس کام کو اسی طریقے سے کیا جانا چاہیے تاکہ مطلوبہ نتیجہ حاصل ہو۔ توسلات کے لیے مخصوص مواقع اور حالات ہوتے ہیں، ان مواقع پر ایسی باتوں کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہاں اشعار، اچھی آواز اور فنکاری کی ضرورت ہے۔ نتیجہ 90% توسلات کے نام پر جلسے منعقد کرنا، اندھے بن کر اور کبھی بے فائدہ۔ البتہ 10% توسلات مشروع ہوتے ہیں، لیکن بنیادی باتوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ تھا خلاصہ ان جوابات کا جو عام طبقات سے تعلق رکھنے والے بانیان مجلس کی طرف سے دیے جاتے ہیں۔ آئیے اس گفتگو کو یہیں روکتے ہیں۔ ہم نے صفحہ نمبر 23 کی چند ابتدائی سطریں پڑھی ہیں، اور اگلی ریکارڈنگ میں انشاءاللہ صفحہ نمبر 23 کی
دوسرے پیراگراف سے ہم شروع کریں گے۔ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اپنی دعاؤں میں مجھ خاکسار کو ضرور یاد رکھیں۔ نصرت حسن میرا نام ہے اور آپ سے پھر گفتگو ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔